درزی کی چالاکی۔ ایک گاؤں میں ایک درزی اپنی دکان چلاتا تھا۔ درزی کے پاس گاؤں کے لوگ کپڑے سلوانے کے لیے کپڑا دے جاتے تھے۔ درزی جب بھی مہنگے کپڑے دیکھتا اسے لالچ آ جاتا تھا۔ وہ اس کپڑے میں سے آدھا کپڑا بچا لیتا تھا اور دکان پر پڑی کترن میں سے جوڑ لگا کر نیا کپڑا سل دیتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان منیش اس کی دکان پر آیا اور بولا، ماسٹر جی، ایک کپڑا میں نے شہر سے منگایا ہے، آپ ایک بڑھیا سی قمیض سل دو۔ درزی نے اس کا ناپ لے لیا، پھر اس نے کپڑے کو دیکھا۔ دیکھنے میں کپڑا بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ درزی بولا، بھائی یہ تو تمہیں کسی نے بیوقوف بنا دیا، اس میں ایک تو کیا آدھی قمیض بھی نہیں بن پائے گی۔ یہ سن کر منیش نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو ماسٹر جی، میں نے تو پورے پیسے دیے ہیں اس کپڑے کے۔ درزی بولا، بھائی دیکھ لو، اس میں قمیض نہیں بن پائے گی، اگر تم کہو تو میں اپنے پاس سے کچھ اس سے نیا ڈیزائن بھی بن جائے گا اور تمہارا کپڑا بھی بیکار نہیں جائے گا، لیکن اس کپڑے کے پیسے الگ سے دینے ہوں گے۔ منیش ہاں کر دیتا ہے۔ درزی پرانی کترنوں سے ڈیزائن بنا کر آدھا کپڑا بچا لیتا ہے۔ وہ قمیض کو اتنا سندر بنا دیتا ہے کہ جب منیش اپنی قمیض لینے آتا ہے تو وہ اپنا کپڑا بھول جاتا ہے اور قمیض لے کر چلا جاتا ہے۔ درزی اس بچے کپڑے میں سے چھوٹے بچے کی قمیض بنا دیتا ہے، اسے دکان پر ٹانگ دیتا ہے۔ بکنے کے لیے 2 دن میں ہی وہ قمیض بک جاتی ہے۔ ادھر منیش اپنی قمیض لے کر گھر پہنچتا ہے۔ وہ نہا دھو کر نئی قمیض پہن کر گھومنے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک گلی سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں کچھ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر منیش کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ منیش غصے میں کہتا ہے، تم لوگ گاؤں کے ان پڑھ گنوار لوگ ہو، تمہیں کیا پتہ فیشن کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، بھیا اسے فیشن نہیں بیوقوف بننا کہتے ہیں، لگتا ہے تم نے ہمارے گاؤں کے درزی سے ہی یہ قمیض سلوائی ہے۔ منیش ہاں میں سر ہلاتا ہے تو دوسرا آدمی کہتا ہے، بھائی جی اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ کپڑا کم ہے، اس طرح اس نے آدھا کپڑا بچا کر یہ کترنوں سے بنی قمیض تمہیں دے دی، ادھر وہ باقی بچے کپڑے سے چھوٹے بچے کی قمیض بنا کر بیچ چکا ہوگا۔ منیش نے کہا، لیکن یہ سب آپ کو کیسے پتہ؟ تب پہلا والا آدمی بولا، بھائی ہم تو کئی سالوں تک اس سے بیوقوف بنتے رہے، اب ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، تم 2-4 دن گاؤں میں گھوم لو، کوئی نہ کوئی بچہ تمہارے جیسی قمیض پہنے مل جائے گا۔ منیش کو بہت غصہ آیا، وہ بولا، آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی؟ دوسرا آدمی بولا، بھائی کہاں شکایت کرتے، وہ چالاکی سے کپڑا بچا رہا ہے، کسی کو زبردستی لوٹ نہیں رہا ہے، ہم نے اس کے پاس جانا بند کر دیا۔ منیش یہ سن کر بولا، لیکن بھائیو اسے سبق تو سکھانا چاہیے جس سے وہ آگے سے ایسا نہ کرے۔ سبھی نے سہمتی میں سر ہلا دیا۔ اب منیش نے اسے سبق سکھانے کے لیے یوجنا بنانا شروع کر دیا۔ اگلے دن منیش اسی درزی کے پاس گیا اور بولا، بھائی میں شہر سے آ رہا ہوں، یہ قمیض جو تم نے بنائی ہے وہاں سب کو بہت پسند آئی، وہاں کے لوگ تم سے کپڑا سلوانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر درزی بہت خوش ہوا، وہ بولا، بھائی تم ان کے کپڑے لے آؤ، میں سل دوں گا، تم بھی اپنی کمیشن رکھ لینا۔ تب منیش نے کہا، بھائی شہر میں یہ سب نہیں چلتا، وہاں تو لوگ بنی بنائی قمیض خرید کر پہنتے ہیں، تم ایسا کرو، ایسے ہی ڈیزائن میں 300 قمیض بنا دو، 100 ایک سائز کی، 100 دوسرے سائز کی، 100 تیسرے سائز کی، میں انہیں شہر میں بیچ آؤں گا، تمہیں بھی اچھا منافع بچ جائے گا۔
ساتھ ہی میں بھی کچھ پیسے کما لوں گا۔ درزی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے 15 دن کا سمے لیا اور کپڑے کے کئی تھان منگا کر قمیضیں سلنے لگا۔ 15 دن رات محنت کر کے اس نے شاندار 300 قمیضیں تیار کر لیں۔ اب وہ منیش کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن بیتا، 2 دن بیتے۔ جب تیسرے دن بھی منیش نہیں آیا تو وہ اسے ڈھونڈنے گاؤں میں گیا۔ منیش کا کہیں پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ ایک دن اسے دکان کے باہر منیش دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بولا، مالک کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کی قمیضیں تیار ہیں۔ منیش نے کہا، بھائی کون سی قمیضیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ یہ سن کر درزی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بولا، مالک ایسے نہ بولو، میں نے آج تک جتنا پیسہ کمایا تھا وہ سب ان قمیضوں میں لگ گیا۔ میں برباد ہو جاؤں گا۔ منیش نے کہا، چوری کا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تم نے بھی تو لوگوں کے کپڑوں میں سے کپڑا بچا کر چوری کی ہے، اب بھگتو۔ درزی غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ منیش کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تبھی کچھ لوگ بیچ بچاؤ کر دیتے ہیں۔ معاملہ پنچایت میں پہنچ جاتا ہے۔ پنچ منیش سے قمیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ منع کر دیتا ہے۔ پنچ درزی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مائی باپ آپ کو پنچ پرمیشور ہے، اس نے ہی مجھے 300 قمیضیں بنانے کے لیے کہا تھا۔ پنچ نے پوچھا، تم نے کوئی راشی پہلے اس سے لی تھی؟ درزی بولا، نہیں صاحب، میں نے تو اس پر وشواس کر کے ساری قمیضیں بنا دیں۔ پنچ نے کہا، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ منیش نردوش ہے۔ لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ویسے بھی تمہاری بے ایمانی کی شکایتیں اکثر آتی رہتی ہیں، اب اپنے گھر جاؤ۔ درزی بولا، مالک میں ان قمیضوں کا کیا کروں گا؟ پنچ نے کہا، انہیں آدھے داموں پر پنچایت میں دے دو، یہاں سے جسے چاہیے ہوں گی وہ خرید لے گا۔ درزی نے کہا، ٹھیک ہے صاحب۔ منیش بھیا اور گاؤں والے مجھے معاف کر دو، آگے سے کبھی میں بے ایمانی نہیں کروں گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں